السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے اس لیکچر میں علم قراءت کی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بحث بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ بحث ہے قلقلہ۔ تو آئیے ہم آج قلقلے کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے کہ قلقلہ کیا ہے اور کن حروف میں ہوتا ہے۔ تو آئیے، قلقلہ جن حروف میں ہوتا ہے وہ حروف ہیں با، جیم، دال، قاف، قاف۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قطب جدن ان کا مجموعہ ہے۔ انہی 5 حروف میں یہ صلاحیت ہے کہ ان میں قلقلہ کیا جائے۔ تو اب آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قلقلہ کس کو کہتے ہیں، قلقلہ کس چیز کا نام ہے۔ تو آئیے ہم ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے پہلے مرحلے میں سمجھتے ہیں اس قلقلے کا ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے کیا مطلب ہے۔ قلقلہ یقلقل قلقلۃ، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب آتا ہے حرکت دینا، ہلانا، جنبش دینا، جھنجھوڑنا۔ یہ معنی ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور اصطلاحی معنی قلقلے کا، اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ حروف قلقلہ میں سے کسی بھی حرف قلقلہ کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج میں آواز کو اس طرح حرکت دینا کہ ایک لوٹتی ہوئی بلند آواز سنائی دے۔ یہ قلقلے کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قلقلے کو قلقلہ ہی کیوں کہا گیا، کوئی اور نام کیوں نہیں دیا گیا؟ قلقلہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں۔ آئیے، جلالۃ العلم والفن العلامہ ابو الفرج ابن الجوزی الحنبلی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلقلے کا نام قلقلہ اس لیے رکھا گیا کہ جب ہم حروف قلقلہ میں سے کسی بھی حرف پر قلقلہ کرتے ہیں تو یہ حروف ساکن ہوتے ہیں۔ ان حروف کے ساکن ہونے کی وجہ سے ان میں کمزوری آ جاتی ہے، یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنے علاوہ جو دوسرے حروف ہیں ان سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساکن ہونے کی وجہ سے ان میں کمزوری آتی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے تمام حروف ہیں ان سے مشابہت ہو جاتی ہے ان کو۔ تو اب اس حالت میں ان حروف قلقلہ کو ایک ایسی آواز کی ضرورت پیش آئی جو آواز ان کو طاقتور بنا دے اور دوسرے حروف سے ان کو واضح کر دے۔ اور وہ آواز وہ ہے کہ ان حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت جس آواز کو ان کے مخرج میں حرکت دی جائے اور ایک لوٹتی ہوئی بلند آواز سنائی دے، اور اس آواز کو حرکت دی گئی تو حرکت دینا ہی قلقلے کا معنی ہے۔ اس مناسبت سے قلقلے کو قلقلہ کہا گیا، کوئی اور نام نہیں دیا گیا۔ اب ایک بحث یہ آتی ہے کہ قلقلہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے یا اس کے کچھ مراتب اور درجات ہیں؟ تو خیر الامور اوسطها کے تحت 3 درجات ہیں جو سب سے بہتر ہیں۔ سب سے پہلا قلقلے کا درجہ ہے قلقلہ کبریٰ، یعنی اعلیٰ درجے کا قلقلہ۔ اعلیٰ درجے کا قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب حرف قلقلہ آخری کلمے میں واقع ہو اور مشدد موقوف علیہ ہو، یعنی حرف قلقلہ آخری کلمے میں واقع ہو، اس پر تشدید ہو اور اس پر وقف کیا جائے تو یہاں پر اعلیٰ درجے کا قلقلہ ادا ہوگا۔ جیسے الحق و تب، تبت ید ابی لہب و تب، تو و تب پر ہم نے وقف کیا،
تو یہاں پر اعلیٰ درجے کا قلقلہ اس لیے ہوا کہ با پر تشدید ہے اور اس پر ہم نے وقف کیا تو اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوگا۔ دوسرے درجے کا قلقلہ ہے قلقلہ وسطیٰ، یعنی درمیانی درجے کا قلقلہ، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب حرف قلقلہ آخری کلمے میں واقع مشدد نہ ہو، موقوف علیہ ہو، یعنی حرف قلقلہ آخری کلمے میں واقع ہو اور اس پر تشدید نہ ہو، صرف حرکت ہو اور اس کو ساکن کر کے اس پر قلقلہ کیا جائے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کے قاف پر تشدید نہیں ہے اور اس کو ساکن کر کے ہم اس پر ٹھہرے ہیں، یہاں پر قلقلہ درمیانی درجے کا قلقلہ ہوگا۔ تیسرا درجہ ہے قلقلے کا قلقلہ صغریٰ، یعنی ادنا درجے کا قلقلہ، ادنا درجے کا قلقلہ۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب حرف قلقلہ کسی درمیان کلمے یا درمیان کلام میں واقع ہو اور سکون اصلی کے ساتھ ساکن ہو، تو یہاں پر قلقلہ ادنا درجے کا قلقلہ ہوگا، جیسے قد افلح، تو دال درمیان کلمے میں ہے اور ساکن ہے، اور دال پر ہم قلقلہ کریں گے، قد افلح، قد افلح، قد افلح، تو یہ درمیانی درجے کا، تو یہاں پر ادنا درجے کا قلقلہ ہوا۔ اسی طرح جیسے اغرقنا، تو قاف یہاں پر کلمے یا کلام کے بیچ میں واقع ہے اور قاف ساکن ہے، اس لیے یہاں پر ادنا درجے کا قلقلہ ہوگا۔ اور اسی طرح یقطعون، اس کلمے میں بھی ادنا درجے کا قلقلہ ہوا۔ یہ قلقلے کی بحث مکمل ہو جاتی ہے، تو آئیے صحیح معنی میں ترتیل سے کلام پاک پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کے لیے اپنے محبوب ادارے آن لائن کوسموس اسلامک انسٹیٹیوٹ میں خود بھی اپنا ایڈمیشن لیں اور اپنے بچوں کا بھی ایڈمیشن کرائیں، اور اپنے گھر کے پرسکون ماحول میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو اور خود بھی ترتیل سے کلام پاک پڑھنا سکھائیں اور سیکھیں، اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ہم اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کلام پاک بہت ہی اچھے اسلوب اور لہجے میں ترتیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔